اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فصل فی الوجوہ العقلیہ التي اقیمت علی حجیت خبر الواحد. گفتگو ہماری حجیت خبر واحد کے متعلق ہو رہی تھی. مصنف قدس سرہ نے حجیت خبر واحد کے اوپر سب سے پہلے آیات کو ذکر کیا، اس کے بعد اخبار احاد و روایات، اور اس کے بعد اجماع کو، اور آخری دلیل عقلی یعنی وہ وجوہ عقلیہ جن کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے حجیت خبر واحد کے نسبت. احدها انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الائمة الاطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار لانحل علمنا الاجمالي الى آخر العبارة. گفتگو ہماری وجہ اول جس کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا گیا ہے، اس میں ہے اس وجہ اول کو شیخ انصاری قدس سرہ نے رسائل میں ذکر کیا ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ تکالیف جو ہمارے اوپر واجب ہیں وہ تمام امارات، چاہے اخبار ہوں، چاہے اجماعات ہوں، چاہے شہرات ہوں، ان کے دائرے میں ہماری تکالیف موجود ہیں. بعد اس کے کہ ہمیں آیات اور روایات متواترہ سے بہت سارے احکام حاصل نہیں ہوئے تو مرجع خبر واحد بنتی ہے، اور اس پہ استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ امارات کے دائرے میں، مطلق امارات ظنیہ، ان کے دائرے میں ہمارے احکام اور تکالیف موجود ہیں. مثلا اگر فرض کریں کہ امارات کا تعداد 1000 تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان امارات کے اطراف میں 100 حکم ایسے ہیں جو یقیناً صادق ہیں اور عصمت اور معدن عصمت و طہارت سے صادر ہوئے ہیں. کیونکہ یہ تمام کے تمام 1000 احکام کذب اور جھوٹ پہ مشتمل ہوں، یہ احتمال انتہائی بعید ہے. لہٰذا علم اجمالی حاصل ہے اس بات کے اوپر کہ بعض یقیناً ان میں سے صادق ہیں. مثلا فرض کرتے ہیں کہ امارات کے جو اطراف ہیں وہ 1000 احکام پہ مشتمل ہیں، تو ان 1000 تعداد امارات میں سے 100 کے بارے میں، بعض 100 فرض کر لیں، 100 کے بارے میں ہمیں علم اجمالی ہے کہ انشاءاللہ کیا ہے جی وہ صادق ہیں اور ان میں احکام و تکالیف موجود ہیں. یہ ہے کہ ہم تمام امارات کو دیکھتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تمام امارات کو نہیں دیکھتے بلکہ فقط اخبار کو، قطع نظر شہرت کے، قطع نظر اجماعات کے، ہم اخبارات کے دائرے میں، روایات کے دائرے میں نظر ڈالتے ہیں، تو بھی ہمیں علم اجمالی ہے کہ مثلا بعض حتماً ان روایت میں صادق ہیں. مثلا اگر اخبار کا تعداد 800 کے برابر ہے تو علم اجمالی ہے کہ ان 800 میں سے 100 روایات صادق ہیں اور حقیقی حکم پر مشتمل ہیں. علم اجمالی ہے. بس بالنتیجہ ہمارے پاس 2 طرح کے علم ہیں. ایک علم اجمالی کبیر ہے، دوسرا علم اجمالی صغیر ہے.
علم اجمالی کبیر یعنی تمام امارات ظنیہ کی نسبت، چاہے روایات ہوں، چاہے اجماعات ہوں، چاہے شہرتیں ہوں، چاہے باقی کیا ہے جی امارات ظنیہ ہوں، علم اجمالی کبیر ہے کہ ان امارات مثلا جن کی تعداد 1000 ہے، ان 1000 امارات میں سے 100 کیا ہے جی صادق ہیں. ایک صورت یہ ہے علم اجمالی کبیر. دوسری مرتبہ ہم تمام امارات کو نہیں دیکھتے، فقط روایات کو دیکھتے ہیں. تو روایات اور اخبار کا دائرہ کیونکہ کیا ہے جی کم ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے کہ علم اجمالی صغیر. کہ مثلا روایات کا تعداد اگر کیا ہے جی 800 ہے تو ان میں سے 100 کیا ہے حتماً صادق ہیں، اس کا علم اجمالی ہے. بالنتیجہ جو معلوم بالاجمال ہے، چاہے علم اجمالی کبیر ہو یا کیا ہے جی علم اجمالی صغیر ہو، جن مصادیق کے صدق کا علم ہے وہ علم اجمالی کبیر اور علم اجمالی صغیر میں مساوی ہیں. فرض ہم نے اس طرح کیا ہے مسئلے میں کہ علم اجمالی کبیر میں 1000 تعداد تھی امارات کی، 100 ان میں صادق ہے. علم اجمالی صغیر روایات کی 800 تعداد تھی، ان میں 100 صدق پر مشتمل ہیں. جب علم اجمالی صغیر ہو یا کبیر، دونوں میں جو معلوم بالاجمال ہے وہ 100 ہے، 100 مصادیق ہیں، وہ برابر ہیں چاہے علم اجمالی کبیر ہو یا صغیر ہو. تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جائے علم اجمالی صغیر کی طرف، کیونکہ عین ممکن ہے کہ علم اجمالی کبیر میں جو 100 مراد ہیں کہ جن کی صداقت کا علم ہو، عین ممکن ہے کہ یہی علم اجمالی صغیر کے جو 100 فرد ہیں وہی مراد ہوں وہاں پر بھی. بالنتیجہ علم اجمالی منجز ہوگا فقط علم اجمالی صغیر کی نسبت، اس کے دائرے یعنی اخبار کے نسبت جو اخبار صادق ہیں ان 100 اخبار کے نسبت علم اجمالی منجز ہوگا اور عمل کرنا ضروری ہوگا. اس کو ایک مثال کے ضمن میں سمجھیں. مثال کے طور پر ہمیں علم اجمالی ہے کہ نجف اشرف میں 10 قصاب جو جانور ذبح کرتے ہیں ایسے ہیں جن کا گوشت مزکا نہیں ہے، جن کا ذبح کیا ہے شرعی نہیں ہے. خوب، لیکن وہ کون سے 10 ہیں یہ پتہ نہیں ہے، علم اجمالی ہے. ایک یہ علم اجمالی ہے پورے نجف اشرف کی نسبت. دوسرا ہمیں علم اجمالی ہے کہ احیاء نجف میں سے ایک حی، مثال کے طور پر آپ حی التبوک مراد لیں. حی التبوک کے بازار میں 10 کسائی ہیں جن کے گوشت کے حرام ہونے کا احتمال ہے، علم اجمالی ہے. یہ بھی علم اجمالی ہے. کل نجف اشرف کی نسبت جو 10 کسائی وہ بھی علم اجمالی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ کل نجف کی نسبت دیکھیں تو یہ علم اجمالی کبیر ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، جبکہ حی التبوک کے ایک بازار میں 10 کسائی جو بیٹھتے ہیں ان کا گوشت حرام غیر مزکا ہے، یہ علم اجمالی ہے لیکن صغیر ہے. تو یہاں پر کیونکہ حی التبوک کے جو 10 کسائی ہیں عین ممکن ہے کہ علم اجمالی کبیر میں جو کل نجف اشرف کی نسبت جو 10 کسائی کی بات کر رہے تھے عین ممکن ہے کہ یہی وہ 10 کسائی ہوں. احتمال ہے کہ علم اجمالی صغیر کے جو افراد ہیں وہ انتباہ کرتے ہوں علم اجمالی کبیر کے افراد کے اوپر. بالنتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ علم اجمالی منجز ہوگا صغیر کی نسبت، یعنی گوشت کا خریدنا جائز نہیں ہوگا فقط حی التبوک کے 10 کیا ہے جی کسائیوں سے، کیونکہ ان کی نسبت کیا ہے علم اجمالی منجز ہے کہ حتماً کیا ہے غیر مزکا بیچتے ہیں. لیکن باقی تمام اطراف کیا ہے جی نجف اشرف کے جو کسائی ہیں ان کی نسبت کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ علم اجمالی کبیر منحل ہو گیا علم اجمالی صغیر اور شک بدوی کی طرف. علم اجمالی صغیر یعنی حی التبوک کے 10 کسائی، شک بدوی باقی سارے کسائیوں کی نسبت
بالنتیجہ جب شک ہو گیا باقی قسموں کی نسبت، یعنی علم اجمالی نہیں رہا، جب علم اجمالی نہیں رہا تو کیا ہے جی یہ علم منجز بھی نہیں ہوگا، اصل علم ہی نہیں تو منجز کیا ہوگا، بس علم اجمالی منجز ہوگا فقط حی تبو کے کیا ہے جی 10 قصائیوں کی نسبت۔ اگر یہ مثال واضح ہوا تو سیم معنی حنفی میں ہے کہ ہمیں علم اجمالی کبیر تھا تمام امارات کے نسبت کہ ان میں سے 100 صادق ہیں، پھر علم اجمالی صغیر ہے کہ اخبارات 800 اخبار میں سے 100 صادق ہیں۔ یہ جو علم اجمالی کبیر ہے وہ منحل ہو جاتا ہے علم اجمالی صغیر یعنی 100 روایات کے نسبت، اور یہ علم اجمالی منجز ہوگا اس صغیر کی نسبت دون الکبیر، بالنتیجہ حجیت ثابت ہوگی فقط اخبار کی، 100 اخبار کی، باقی امارات ان کی حجت ثابت نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں انحلال کیوں حاصل ہوتا ہے؟ کریں کہ اس وجہ سے کہ انحلال کا حاصل ہونا وجدانی ہے، کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ کل علم اجمالی کبیر یہ ہے کہ کل نجف میں 100 قصائی 10 قصائی ایسے ہیں جو غیر مزکا بیچتے ہیں، اور پھر ہمیں احیاء نجف میں سے ایک حی، مثلا حی تبو کا مثال دیا ہم نے، حی تبو کے 10 قصائی ایسے ہیں جن کے بارے میں علم اجمالی ہے کہ یہی وہ 10 ہیں، تو یہ علم اجمالی صغیر والے افراد کیونکہ علم اجمالی کبیر والے افراد کے اوپر منطبق ہو سکتے ہیں، یہ احتمال انطباق موجود ہے، بالنتیجہ وجداناً کیا ہے جی یہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جائے گا علم اجمالی صغیر اور شک بدوی کے نسبت، لہذا یہ انحلال وجدانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی جو منجز ہوگا وہ ان اخبار یعنی علم اجمالی صغیر کے نسبت منجز ہوگا، بالنتیجہ تمام وہ اخبار جو کسی بھی حکم کے ثبوت کے اوپر دلالت کریں گی ان کے اوپر عمل کرنا اس علم اجمالی کے مطابق ضروری ہوگا، یعنی ہر وہ خبر جو مثبت حکم ہے اس کے مطابق کیا ہے جی عمل کرنا واجب ہوگا بحکم العقل، اور اس سے بیان کے توسط سے، اور اسی طرح وہ خبر جو کیا ہے نافی حکم ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا جائز ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ اس خبر جو نفی کر رہی ہے حکم کی اس کے خلاف کوئی اصل کوئی قاعدہ ایسا نہ ہو جو اس روایت کے ساتھ تعارض کرے، مثلا روایت خبر دلالت کر رہی ہے نفی حکم پر جبکہ اصل تقاضا کر رہا ہے وجوب حکم کی، تو اس صورت میں وہ اصل اور قاعدہ کیا ہے مقدم ہوگا۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی؟ یعنی مثال کے طور پر اگر خبر نفی کر رہی ہے نماز جمعہ کے وجوب کی جبکہ ہمیں علم اجمالی ہے وجوب صلاۃ جمعہ کا، تو یہاں پر خبر نافی کیا ہے جی حجت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا علم اجمالی حجت ہوگا، اور اس صورت میں اس خبر نافی حکم وجوب صلاۃ جمعہ پر کیا ہے جی عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ اشتغال تقاضا کرتا ہے کہ جب تکلیف کیا ہے جی کا علم اجمالی ہو تو اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقین، علم اجمالی کیونکہ منجز ہے تو اس صورت میں کیا ہے جی حتماً آپ کے اوپر فراغ ذمہ چاہیے، اگر آپ کیا ہے جی روایت نافیہ پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب خارج آپ کوئی عمل نہیں انجام دیتے، جب کوئی عمل انجام نہیں دیتے تو کیا ہے جی فراغ یقین آپ کو کیسے ہوگا، لہذا قاعدہ اشتغال کی تقاضی یہ ہے کہ حتماً کیا ہے جی آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ یا مثال کے طور پر کیا ہے جی زمان حضور میں نماز جمعہ واجب تھی اور ابھی شک ہے بقاء وجوب صلاۃ میں، ابھی خبر کہتی ہے کہ مثلا فعل نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جبکہ اگر استصحاب جاری کریں تو استصحاب یقین سابق شک کے لحاظ کیا ہے استصحاب کی تقاضا یہ ہوگی کہ نماز جمعہ ابھی بھی واجب ہے، تو یہاں پر کیونکہ یہ اصل اس خبر نافی کے ساتھ معارض ہو رہا ہے تو کیا کریں گے اس اصل کو مقدم کریں گے، بالنتیجہ
اس علم اجمالی کے توسط سے ہم نے حجیت خبر ثقہ کو ثابت کیا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر خبر ثقہ مثبت ہو حکم کے لیے تو حتماً اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے اور یہ منجز ہوگا علم اجمالی، اور اگر خبر ثقہ نافی ہے تو اس صورت میں اس پہ عمل کرنا جائز ہوگا جب اس کے خلاف کوئی قاعدہ یا اصل موجود نہ ہو۔ خیر خوب، یہ ایک عبارت ہے درمیان میں، بناءً علی جریان ہی فی اطراف ما علم اجمالاً بانتقاض الحالت السابقہ فی بعضها۔ اس عبارت کی وضاحت کچھ نقاط کے اوپر مشتمل ہے۔ استصحاب میں دو ارکان جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ بناءً علی جریان ہی اس عبارت کا تعلق استصحاب کے ساتھ ہے۔ استصحاب دو ارکان پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک اس میں یقین سابق ہوتا ہے بالحدوث، کسی چیز کے حدوث اور کیا ہے جی ثابت ہونے کا، دوسرا رکن اس کا ہے شک لاحق فی البقاء، اس چیز کے بقاء میں شک ہوتا ہے، یقین سابق شک لاحق۔ اب اگر یقین سابق کا علم تفصیلی حاصل ہو جائے تو مثلا حالت سابقہ کیا ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، واضح ہے، تو اس صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلے ایک پانی ہمارے سامنے موجود تھا، یقین تھا طہارت کا، لیکن بعد میں کیا ہے جی یقین ہو جاتا ہے نجاست کا، پانی میں خود نجاست ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، تو حالت سابقہ جو متیقن تھی وہ باقی نہیں رہی، تو نقض الیقین بالیقین ہوگا، اس صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوگا بلا اشکال۔ اسی طرح اگر بینہ قائم ہو جائے، امارہ معتبرہ ہو حالت سابقہ کے ختم ہونے کے اوپر، یقین سابق تھا کسی پانی کے بارے میں اور بعد میں بینہ قائم ہوتا ہے کہ نہیں یہ پانی کیا ہے جی قلیل ہے اور اس میں بچے نے پیشاب کر دیا مثال کے طور پر، یہ کیا ہے جی پانی نجس ہو گیا ہے، بینہ دو شاہد گواہی دیتے ہیں، تو اس صورت میں حالت سابقہ پر باقی نہیں ہوگا یہ پانی، بالنتیجہ استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ یہ تو تب ہے جب یقین سابق کنفرم حالت سابقہ باقی نہ رہے، یقین سابق کو یقین لاحق کے ذریعے توڑتے ہیں یا یقین سابق کے خلاف امارہ معتبرہ قائم ہوتی ہے، لیکن اگر یقین سابق کے خلاف علم اجمالی ہو، واضح ہے، مثال کے طور پر اگر پانی کے دو برتن ہوں اور دونوں یقیناً پہلے پاک تھے، بعد میں ہمیں شک حاصل ہوتا ہے کہ ابھی پاک ہیں یا پاک نہیں ہیں، تو ہم استصحاب طہارت جاری کرتے ہیں بلا اشکال و شبہہ۔ لیکن اگر ہمیں علم اجمالی حاصل ہو جائے کہ ان دو برتنوں میں سے کسی ایک کے نسبت کیا ہے جی نجاست کیا ہے اس میں حادث ہوئی ہے، تو آیا ابھی بھی اس علم اجمالی کے آنے کے بعد بھی ہم اسی طرح استصحاب طہارت کریں گے، یا یہ علم اجمالی مانے ہوگا کیا ہے جی طہارت کے استصحاب کرنے سے؟ واضح ہے، بس دو قول ہیں اس مورد میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر علم اجمالی حاصل ہو جائے تو حالت سابقہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتی اور علم اجمالی کأنہ علم تفصیلی کی طرح ہے، بالنتیجہ استصحاب طہارت جاری نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، علم اجمالی شک کی طرح ہے، اصل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا جو یقین سابق تھا اسی پہ آپ کیا ہے جی بقا رکھیں۔ تو یہ بناءً علی جریان ہی، یعنی یہ مربوط اس صورت میں کہ ہم استصحاب کے جریان کے قائل ہوں وہاں پر جہاں پر علم اجمالی خلاف ہو حالت سابقہ کے، اس کے باوجود ہم کیا ہے جی استصحاب کے جریان کے قائل ہوں، تو اس صورت میں استصحاب مقدم ہوگا خبر نافی کے اوپر، وإلا خبر نافی اس کے اوپر کیا ہوگی مقدم ہوگی۔ انشاءاللہ اس عبارت کی وضاحت ہو چکی۔ اب یہ آتے ہیں معنی انفی میں، یہ جو ہم نے مطلب ذکر کیا اس کو معنی انفی میں تطبیق کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے جی علم اجمالی ہے کہ بعض اخبار نافیہ جو نفی کر رہی ہیں، مثلا وجوب صلاۃ جمعہ کی، وہ صادر ہوئی ہیں، لہٰذا اگر
استصحاب بقاء وجوب جاری کیا ہے جی نہیں ہوگا اس صورت میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اخبار ہیں وہ کنفرم صادر ہوئی ہیں، لہذا حالت سابقہ باقی نہیں رہی. لیکن اگر ہمیں علم اجمالی ہو کہ بعض اخبار نافیہ حتماً صادر ہوئی ہیں تو اس صورت میں استصحاب بقاء وجوب جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو بعض صادر ہوئی ہیں اخبار نافیہ میں سے، وہ عین ممکن ہے کہ یہی اخبار ہوں جو نفی کر رہی ہیں وجوب صلاۃ جمعہ کی. اور اگر یہ عین وہی اخبار ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ علم اجمالی جو اخبار نافیہ کے متعلق ہے یہ حالت سابقہ کو نقض کر رہا ہے، حالت سابقہ یقینی باقی نہیں رہی. اور جب حالت سابقہ باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب استصحاب جاری نہیں کر سکتے. استصحاب کا جریان موقوف ہے حالت سابقہ کے باقی ہونے کے اوپر. لیکن اس کے باوجود کہ اخبار نافیہ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ علم اجمالی ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ اخبار نافیہ ہی وہ اخبار ہیں جو صادر ہوئی ہیں 100 یعنی 800 اخبار میں سے وہ 100 اخبار جو حجت ہیں اور یقیناً صادر ہوئی ہیں یہ اخبار ہیں. اس کے باوجود آپ استصحاب جاری کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم اجمالی کو مانع عن جریان الاستصحاب نہیں سمجھتے. وَإِلَّا اگر استصحاب علم اجمالی مانع ہوتا جریان استصحاب سے تو اس صورت میں اصلاً استصحاب کے جریان کا مورد ہی نہیں بنتا. بس بالنتیجہ خلاصہ اور لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ علم اجمالی صغیر کے مطابق کیا ہے جی عمل انجام دینا. جب وہ علم اجمالی صغیر یعنی وہ روایات جو 100 فرض کی ہیں ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا، ان کے مطابق عمل انجام دینا واجب ہے مطلقاً جب وہ کیا کریں مثبت ہوں، کسی حکم کو ثابت کرنے والی ہوں. لیکن اگر وہ روایات نافی ہوں، کسی حکم کی نفی کر رہی ہوں تو بھی ان کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب اس روایت نافی کے خلاف کوئی اصل یا کوئی کیا ہے قاعدہ نہ ہو جو اس سے تعارض کر رہا ہو، کیونکہ تعارض کے نتیجے میں یہ اخبار کیا ہے جی کے اوپر عمل نہیں ہوگا بلکہ ان کیا ہے قواعد کے اوپر عمل ہوگا. یہ کیفیت استدلال ہے جس سے شیخ انصاری قدس سرہ نے علم اجمالی کے توسط سے، علم اجمالی کبیر و صغیر کے توسط سے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا. بس خلاصہ میں دوہرا دیتا ہوں. لب لباب یہ ہوا، کیفیت استدلال یہ ہوئی کہ ہمیں علم اجمالی ہے ایک کبیر، دوسرا علم اجمالی ہے صغیر. علم اجمالی کبیر ہے تمام روایات، تمام امارات ظنیہ کے متعلق جس میں اخبار، شہرات، اجماعات، ظواہر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خوب کہ ان میں یقیناً ان امارات ظنیہ میں یقیناً 100 مثلا اگر امارات ظنیہ کے 100 کیا ہے جی 1000 امارات ظنیہ ہیں تو ان میں سے 100 امارات یقیناً صادر ہوئی ہیں، یقیناً حجت ہیں. یہ علم اجمالی کبیر ہے جو تمام امارات کی نسبت. دوسرا علم اجمالی ہے فقط روایات کی نسبت. فرض کرتے ہیں کہ 800 روایات ہیں تو علم اجمالی ہے کہ ان 800 میں سے کیا ہے جی 100 روایات ایسی ہیں جو یقیناً صادر ہوئی ہیں. بس علم اجمالی میں بھی، علم اجمالی کبیر میں بھی جو روایات جن کے یقینی صادر ہونے کا کیا ہے جی علم اجمالی ہے وہ بھی 100 ہیں، اور علم اجمالی صغیر فقط روایات کی نسبت بھی جن کے نسبت یقین صادر ہونے کا کیا ہے جی علم اجمالی ہے وہ بھی 100 ہیں. یعنی معلوم بالاجمال یعنی اجمالاً جن کا علم ہے وہ علم اجمالی کبیر ہو یا صغیر دونوں میں 100 ہے ان کی تعداد. جب 100 ہے تعداد تو عین ممکن ہے کہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جائے علم اجمالی صغیر اور شک بدوی کی طرف بالنسبہ وہ روایات
جو 100 پر مثلا فرض کرتے ہیں 100 ہماری مثال میں ہیں، وہ روایات اگر حکم کو کیا ہے ثابت کر رہی ہیں، کسی حکم کے ثبوت کے اوپر ہیں تو واجب ہے ان کے اوپر عمل کرنا، اور اگر نافی ہیں تو جائز ہے عمل کرنا ان کے اوپر، سوائے اس کے کہ کوئی اس کے خلاف اصل ہو۔ بالنتیجہ اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد کیا ہے جی حجت ہے، علم اجمالی صغیر کے توسط سے۔ وفی ہے مصنف قدس سرو فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی اشکال واضح ہے کہ دلیل جو آپ نے دیا ہے وہ اخص من المدعا ہے۔ مدعا آپ کی حجیت خبر ثقہ ثابت کرنا ہے مطلقاً، چاہے اس خبر کے خلاف کوئی عموم لفظی یا اطلاق لفظی یا مفہوم مخالف موجود ہو یا نہ ہو، تمام موارد میں خبر حجت ہے تو حجت ہے، واضح ہے۔ جبکہ آپ نے کہا کہ خبر وہ حجت ہے جو مثبت حکم ہو، لیکن اگر نافی حکم ہو اور اس کے خلاف قواعد اصل ہو یا کیا ہے جی مثلا کیا ہے قاعدہ ہو، تو اس اصل اور قاعدے کو مقدم کیا جائے گا نہ کہ خبر کو۔ اس کا مطلب حجت خبر مطلقاً ثابت نہیں ہوئی۔ آپ بعض کیا ہے جی اخبار کو ثابت کر رہے ہیں، جبکہ کیا ہے جی جو مدعا ہے وہ حجت خبر واحد ہے مطلقاً، آپ کا دلیل اخص ہے مدعا سے۔ بعبارت اخرى، اگر خبر آپ کے دلیل سے ثابت ہو کہ خبر حجت ہے تو حجیت کے تمام آثار خبر پر مترتب ہونے چاہیے۔ تمام آثار مترتب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر ایک عام لفظی ہو، مطلق کیا ہے عام لفظی ہو، جیسے کہ کہہ رہے ہیں اوفوا بالعقود، اور خبر واحد اس کے مخالف ہو، جو دلالت کرے کس کے اوپر کہ عقود میں سے ایک حکم ایک عقد ایسا ہے جو کیا ہے جی لازم نہیں ہے، خوب تو اس صورت میں اگر خبر کی حجت ثابت ہو تو اس خبر واحد کے ذریعے عموم اوفوا بالعقود کو تخصیص لگانا ممکن ہو۔ اسی طرح اگر مطلق آتا ہے حل اللہ بے، اور خبر وارد ہوتی ہے کہ فلاں بے حلال نہیں ہے، تو اس خبر کے ذریعے احل اللہ البے کے اطلاق کی تقیید ممکن ہو۔ اسی طرح اگر کیا ہے جی کوئی مفہوم کس بات کے اوپر دلالت کرے، جیسے کہ مفہوم کیا ہے آئے نبع کا مفہوم ہے، حجت خبر واحد دلالت کرے، اگر خبر واحد اس کے خلاف قائم ہو، اس کا مطلب اس مفہوم سے ہاتھ اٹھانا چاہیے، کیونکہ خبر واحد حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے جس چیز کے اوپر خبر قائم ہو اس کے برخلاف جو چیز ہوگی اس سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ جبکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو خبر واحد کی اس دلیل اول کیا ہے جی عقلی وجہ عقلی جو اول ہے اس کے ذریعے ثابت کیا ہے، وہ خبر واحد پر عمل کرنا ثابت کیا ہے من باب الاحتیاط، واضح ہے، من باب الاحتیاط آپ نے ثابت کیا ہے کہ علم اجمالی ہے، اور علم اجمالی کیا ہے جی من باب الاحتیاط تقاضا کرتا ہے کہ خبر کے مطابق کیا کریں آپ عمل کریں۔ ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک طرف سے عموم ہو اور دوسرے طرف سے خصوص ہو، تو ترک العموم میں احتیاط ہے یا عمل العموم میں احتیاط ہے؟ جواب عمل العموم میں احتیاط ہے، نہ کہ ترک العموم میں۔ جبکہ اگر خبر کیا ہے اس کے خلاف ہو اور خبر حجت ہو تو عموم کو ترک کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خبر کیا ہے مخصص ہوگی اس کے لیے۔ اسی طرح اگر مطلق ہو تو اس کے لیے مقید ہوگی، جبکہ احتیاط مطلق پہ عمل کرنے میں، احتیاط عام پہ عمل کرنے میں ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ بالنتیجہ آپ نے جو خبر کی حجت ثابت کی ہے وہ من باب احتیاط ثابت کی ہے، اور جب من باب احتیاط ہے تو مطلق حجیت خبر کی کیا ہے جی آپ کے دلیل سے ثابت نہیں ہو رہی، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ خوب ایک اور اشکال کیا گیا ہے اسی استدلال کے اوپر جس کو مصنف نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ اشکال یوں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے جی علم اجمالی کبیر ہے،
تمام امارات کے نسبت، تو علم اجمالی کبیر جو تمام امارات کے نسبت کے ان 1000 امارات میں سے 100 امارات صادق ہیں، اس کی تقاضا کیا ہے؟ اس کی تقاضا کیا ہے جی؟ احتیاط کبیر ہے، احتیاط تام ہے، نہ کہ علم اجمالی کبیر ہو تمام امارات کے نسبت اور احتیاط واجب ہو فقط روایت کے نسبت، یہ نہیں ہے۔ لہذا علم اجمالی کبیر کی تقاضا احتیاط تمام امارات ظنیہ میں ہے، چاہے اخبار ہوں، شہرت ہو یا اجماعات ہو یا ظواہر ہوں۔ واضح؟ لہذا مستشکل اشکال کرتا ہے کہ آپ نے فقط ایک کیا ہے جی صورت میں وہ فقط خبر واحد کی صورت میں احتیاط کو واجب قرار دیا ہے، باقی امارات شہرت کہاں گئے، اجماع کہاں گئے، ظواہر کہاں گئے؟ لہذا جب علم اجمالی کبیر ہے تو اس کا تقاضا احتیاط تام ہے، یعنی جمیع امارات میں، نہ کہ خاص اخبار میں۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا اشکال بالکل درست ہوتا اگر ہم انحلال علم اجمالی کبیر کے قائل نہ ہوتے، لیکن وجہ اول میں فرض یہ ہے کہ علم اجمالی کبیر منحل ہو چکا ہے علم اجمالی صغیر اور شک بدوی کی طرف، تو علم اجمالی صغیر حاصل ہے روایات کے نسبت، اور جب روایت کے نسبت علم اجمالی صغیر ہے تو ہم نے کہا ہے کہ وہاں پر احتیاط کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ باقی ہمارا کے نسبت شک بدوی ہے، جب شک بدوی ہے تو ان میں احتیاط واجب نہیں ہے۔ ھذا خلاصۃ الوجہ الاول۔ احدھا ان وجوہ عقلیہ میں سے پہلی وجہ انہ یعلم اجمالا معلوم ہے بصدور کثیر مما بایدینا من الاخبار، کہ ہمارے پاس جو روایت ہیں ان میں سے بہت ساری روایت صادر ہوئی ہیں، کس سے؟ من الائمۃ الاطہار علیہم السلام، ائمہ اطہار سے، بمقدار واف بمعظم الفقہ، اور ان روایت کے جو صادر ہوئی ہیں ائمہ سے وہ معظم فقہ کے مقدار کے مطابق ہیں، یعنی اکثر فقہ کیا ہے جی ان روایت میں پایا جاتا ہے، معظم کیا ہے جی احکام فقہ ان میں پائی جاتی ہیں، بحیث لو علم تفصیلا ذلک المقدار، اس طرح کہ اگر وہ مقدار معظم، ذلک المقدار یعنی یہ جو مقدار واف بھی معظم الفقہ ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ مقدار معلوم ہو جائے تفصیلا لانحل علمنا الاجمالی الى العلم التفصیلی بالتکالیف، تو علم اجمالی کبیر منحل، علم الاجمالی اس مراد علم اجمالی کبیر ہے، یہ منحل ہو جاتا، جو علم اجمالی کبیر کس کے نسبت تھا؟ بثبوت التکالیف بین الروایات و سائر الامارات، کہ تکالیف ثابت ہیں روایات اور سائر امارات جیسے شہرات، اجماعات، منقولہ، ظواہر وغیرہ، یہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جاتا الی العلم التفصیلی بالتکالیف فی مضامین الاخبار الصادرۃ المعلومۃ تفصیلا، علم تفصیلی کس کے نسبت؟ فی مضامین الاخبار، اخبار کے مضامین کے نسبت، الصادرۃ المعلومۃ تفصیلا جو صادر ہوئی ہیں اور تفصیلا کیا ہے جی المعلومۃ تفصیلا جو معلوم ہے کیا ہے جی جن کا صدور تفصیلا معلوم ہے، یعنی کم از کم 100 اخبار کیا ہے جی صادر ہوئی ہیں مثلا۔ وشک البدوی، اور شک بدوی کیا ہے جی حاصل ہوتا ہے فی ثبوت تکلیفی مورد سائر الامارات غیر المعتبرہ، کہ تکلیف ثابت ہے باقی امارات معتبرہ، امارات کیا ہے جی غیر معتبرہ میں یا تکلیف ثابت نہیں ہے، یعنی بعبارت اخرى علم اجمالی کبیر جو تمام امارات کے بارے میں تھا وہ منحل ہو جاتا ہے علم اجمالی صغیر روایات صادرہ کے نسبت، یعنی کنفرم جو روایت صادر ہوئی ہیں 800 میں سے 100 جو معلوم ہیں، اور شک بدوی باقی سائر امارات کیا ہے غیر معتبرہ کے نسبت، بس علم اجمالی منحل ہو جائے گا اس کے طرف، یعنی علم تفصیلی بالروایات اور شک بدوی باقی امارات کے نسبت۔ ولازم ذالک، یہ اشارہ ذالک انحلال علم اجمالی کبیر کی طرف ہے، یہ جو علم انحلال ہوا علم اجمالی کبیر کا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ لزوم العمل علی وفق جمیع الاخبار المثبتہ، وہ تمام اخبار جو احکام کو ثابت کر رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، وجواز العمل علی طبق النافی منہا کے اخبار کی طرف جا رہی ہے، اور جائز ہے عمل کرنا ان روایات کے اوپر جو نافی ہیں ان روایات میں سے، یعنی جو نفی کر رہے ہیں کسی عمل کی، کسی حکم کی، البتہ ان نافی اخبار کے اوپر عمل کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ فیما اذا لم یکن فی المسألۃ اصل مثبت لہ، جب اس مسئلے میں جس میں یہ روایت نفی کر رہی ہے
کوئی اصل ایسی نہ ہو مثبت لہو، لہو یعنی تکلیف، جو تکلیف کو ثابت کرے. وہ اصل مثلا کون ہو سکتا ہے؟ من قاعدۃ الاشتغال او الاستصحاب، قاعدہ اشتغال یا استصحاب ہو سکتا ہے. البتہ استصحاب کب؟ بناء علی جریانہ فی اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالۃ السابقہ فی بعضها، اس بنا کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ استصحاب جاری ہوگا فی اطراف ما علم اجمالا، کہ جہاں پر علم اجمالی حاصل ہو، بانتقاض الحالۃ السابقہ فی بعضها، کہ بعض اطراف علم اجمالی میں حالت سابقہ نہیں رہی. جیسے کہ دو برتنوں والا مثال دیا، حالت سابقہ پہلے یقیناً یہ تھے کہ دونوں پاک تھے، واضح ہے، تو شک لاحق ہوتا ہے تو ہم استصحاب جاری کرتے ہیں. لیکن کیا ہے جی، علم اجمالی حاصل ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے، تو آیا اس صورت میں حالت سابقہ وہ یقینی دونوں طاہر وہ تو نہیں رہی، منتقض ہو چکی، ٹوٹ چکی وہ حالت سابقہ. اس صورت میں بھی کیا ہے علم کیا ہے استصحاب جاری ہوگا، کہ بناء علی جریان ہی، اگر ہم اس کے جریان کے قائل ہوتے ہیں اس صورت میں کیا ہے نافیر جو روایت ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. او قیام امارت معتبرت علی انتقاضها، یا کیا ہے جی حالت سابقہ ٹوٹ چکی ہے، بعض اطراف میں یقین ہو چکا ہے مثلا، یا امارہ معتبرہ قائم ہوئی ہے علی انتقاضها، حاکم میں حالت سابقہ کی طرف جا رہی ہے، علی انتقاضها فیہ، اس صاحب میں کیا ہے حالت سابقہ باقی نہیں رہی. اگر اس طرح کی صورت ہے تو اس صورت میں کیا ہے جی استصحاب جاری نہیں ہوگا. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَّمْ يَجْرِ الاستصحاب فِي أَطْرَافِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي لَاخْتَصَّ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ عَلَى وِفْقِ النَّافِي بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ الْإِشْتِغَالِ، یعنی اگر استصحاب اطراف علم اجمالی میں جاری نہ ہو تو لاختص تو مختص ہو جائے گا عدم جواز العمل، کہ جائز نہیں ہے عمل کرنا، علی وفق النافی، روایت نافی کے مطابق عمل کرنا، بما جب، بما کا کیا ہے جی تعلق اختص کے ساتھ ہے، بما اذا کان علی خلاف قاعدۃ الاشتغال. یعنی بعبارت اخرى کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے کہا کہ روایت نافی پہ عمل کیا جائے گا، اس کے اوپر جائز ہے عمل کرنا جب تک اس کے خلاف اصل یا استصحاب نہ ہو. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ استصحاب کیا ہے جی اسی وقت جاری ہو سکتا ہے جب حالت سابقہ باقی ہو، لیکن اگر حالت سابقہ باقی نہ ہو، جیسا کہ اگر علم اجمالی حاصل ہو جائے اور حالت سابقہ باقی نہ ہو تو استصحاب تو جاری نہیں ہوگا اس روایت نافی کے مورد میں. تو پھر کون سی چیز باقی بچ گئی؟ باقی بچ گئی اختص عدم جواز العمل علی وفق نافی، نافی کی روایت کے مطابق عمل کیا ہے جی جائز نہیں ہوگا، مخصوصاً اس صورت میں بما اذا کان علی خلاف قاعدۃ الاشتغال، جب قاعدہ اشتغال کے خلاف ہو، کیونکہ استصحاب جاری نہیں ہو سکتا اگر ہم مانتے ہیں کہ علم اجمالی حالت سابقہ کو ختم کر دیتا ہے، اور جب ختم کر دیتا ہے تو استصحاب کا جریان کا مورد ہی نہیں رہا. ہاں اگر اس روایت نافی کے خلاف اصالت الاشتغال ہو تو اس صورت میں کیا ہے اصالت الاشتغال اس روایت کے نفی کیا ہے جی خلاف ہوگی، وہ روایت نفی کر رہی ہے حکم کی اور یہ اصالت الاشتغال اس کو ثابت کر رہے ہیں، بالنتیجہ اصالت الاشتغال مقدم ہوگا. یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے. لہذا بناء علی جریان ہی یہ قید ہے استصحاب کا، یعنی اول استصحاب بناء علی جریان ہی، اور او قیام میں امارت معتبرہ یہ عطف ہے انتقاض کے اوپر، یعنی اجمالا بانتقاض حالت سابقہ فی بعضها او قیام امارت معتبرۃ علی انتقاضها. انشاءاللہ تعالی یہ مطلب واضح. وفیہ انه لا يكاد ينهز على حجة الخبر بحيث يقدم تخصيصا او تقييدا او ترجيحا على غيره من عموم او اطلاق او مثل مفہومین وان كان. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشکال یہ ہے کہ لا يكاد ينهز على حجة الخبر، آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے وہ حجت خبر پر کیا ہے جی کافی نہیں ہے، قائم نہیں ہوتا، وہ حجت خبر کو مطلقاً ثابت نہیں کرتا. بحیث اس طرح، یہ بحیث بیان حجت خبر ہے، بحیث اس طرح حجت خبر کو ثابت کرے آپ کا یہ دلیل کہ یقدمو، یہ خبر کو یقدم نائب فاعل ضمیر خبر کی طرف جا رہی ہے، یعنی یقدمو خبر کو مقدم کیا جائے تخصیصاً، جب پہلے کیا ہے عام وارد ہو اور خبر اس کے مخالف ہو تو
یہ خبر اس کی تخصیص کا سبب بنے، او تقییداً یا مطلق وارد ہو تو یہ خبر اس کے مخالف مطلق کے واقع ہو تو خبر تقیید کا کیا ہے موجب بنے، او ترجیحاً یا کیا ہے اگر مفہوم ہو تو یہ خبر کیونکہ منطوق ہے تو اس منطوق کی خبر کو جو مخالف ہے مفہوم کے اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے تھی علی غیر ہی، یعنی علی غیر الخبر. واضح ہے، اگر حجت ہے تو ہر صورت میں خبر مقدم ہونی چاہیے تھی. من عموم، یہ من عموم کا تعلق کیا ہے جی؟ تخصیص سے ہے، او اطلاق تقیید سے، او مثل مفہوم ترجیح سے، یعنی لف و نشر مرتب ہے. واضح ہے، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں بعبارت اگر آپ کی دلیل سے حجت خبر ثابت ہو تو اس صورت میں اگر امر دائر ہو مطلق عام اور مفہوم کے درمیان میں کہ ایک طرف سے مطلق ہے دوسرے طرف سے خبر جو ہے وہ اس اطلاق کے لیے مقید بن رہی ہے، ایک طرف سے عام ہے اور خبر کیا ہے اس کے لیے مخصص بن رہی ہے، ایک طرف سے مفہوم ہے خبر اس مفہوم کے مخالف ہے. اگر خبر مطلقاً حجت ہوتی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس خبر کے ذریعے عام کو تخصیص، مطلق کو تقیید اور مفہوم کو اوپر منطوق کو ترجیح دیتے، جبکہ اس طرح نہیں ہے. جبکہ اس طرح نہیں ہے، آپ خبر کے ذریعے عام کو تخصیص نہیں لگا سکتے آپ کے اس دلیل کے بنا پر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ علم اجمالی پہ جو عمل کرنا ہے یہ اسباب الاحتیاط ہے. واضح ہے، اور احتیاط کس میں ہے؟ ہاں جی، عام پر عمل کرنے میں ہے یا خاص پر عمل کرنے میں؟ عام پر عمل کرنے میں، کیونکہ عام کا دائرہ وسیع ہے، وہ کیا ہے جی؟ اوسط دائرے کو شامل ہے. وَإِن كَانَ يُسَلَّمُ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ، یہ ضمنی جو اشکال تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ علم اجمالی کبیر ہے، تو علم اجمالی کبیر کی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ تمام اطراف امارات ظنیہ میں احتیاط اور کیا ہے جی احتیاط تام کے قائل ہوں، جبکہ آپ احتیاط کو فقط اخبار کے باب میں کہہ رہے ہیں. وَإِن كَانَ يُسَلَّمُ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ، اگر تسلیم کیا جائے گا جو اشکال کیا گیا ہے من ان لازمہ الاحتیاط فی سائر الامارات، کے آپ کے دلیل یعنی علم اجمالی کبیر کی تقاضا یہ ہے کہ آپ تمام امارات میں احتیاط کے قائل ہوں، لا فی خصوص روایات، نہ کہ فقط خصوص روایات میں. وَإِن كَانَ يُسَلَّمُ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ، کیوں؟ لما عرفت من انحلال، یہ اشکال وارد نہیں ہوگا بلکہ اشکال وہی وارد ہوا جو وَإِن كَانَ يُسَلِّمُ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ، کہ یہ مسلم ہے اور اس جواب کو چھٹکارا حاصل ہے جو استدلال پیش کیا گیا ہے. اما اورد علیہ من یہ بیان اشکال ہے، اس اشکال سے کیا ہے جی؟ سالم ہے، یہ جواب سالم ہے. اشکال وہی بنتا ہے جو ہم نے کیا ہے کہ آپ کی دعویٰ اخص از مدعا ہے، آپ ثابت کرنا کہ مدعا آپ کی ایک حجت مطلق خبر ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ نے کیا ہے خبر کی خاص جہت کو ثابت کیا ہے کہ خبر پر عمل کرنا من باب الاحتیاط کیا ہے جی؟ واجب ہے. علم اجمالی صغیر فی باب الروایات، وہ بھی وہاں پر جہاں پر خبر کیا ہے جی؟ مثبت احکام ہو، جہاں پر نافی ہو تو وہاں پر اگر اس کے خلاف اصل ہو تو کیا ہے جی؟ خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا نافی کے اوپر. لیکن یہ دعویٰ کیا ہے؟ اخص مدعا ہے. لما عرفت، کیوں؟ یہ جواب کیا ہے جی جو مصنف نے یعنی جو شیخ انصاری نے استدلال پیش کیا ہے وجہ اول سے، یہ اس اشکال سے کیا ہے پاک ہے کہ جو اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے کہ علم اجمالی کبیر کی تقاضا کیا ہے؟ تمام اطراف اور تمام امارات میں احتیاط کی تقاضا احتیاط تام ہے، نہ کہ فقط روایات کے باب میں. لما عرفت من انحلال العلم اجمالی بینہما، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ علم اجمالی منحل ہو چکا ہے. بینہا، بینہا اگر ضمیر ہو یعنی مؤنث کی تو یہ اخبار کی طرف ضمیر جائے گی، اگر بینما ہو تو یعنی اخبار و سائر امارات کے درمیان میں علم کیا ہے؟ منحل ہو چکا ہے. بما علم بین الاخبار بالخصوص ولو بالاجمال، یہ بما علم متعلق انحلال کے کہ من انحلال العلم الاجمالی بما علم بین الاخبار بالخصوص ولو بالاجمال، یعنی وہ اخبار جو بالخصوص حجت ہیں اگرچہ ان کے بارے میں علم اجمالی ہے کہ 800 میں سے 100 ہیں، اور شک کے بدوی سائر امارات کے نسبت.
فتأمل جیدا. ثانیہ ما ذکرہ فی الوافیہ، اس میں کوئی مشکل مطلب نہیں ہے. صاحب وافیہ فاضل تونی نے دعوی ثانی کی ہے کہ خبر واحد حجت ہے لیکن 3 خصوصیات پر مشتمل ہو. تو خصوصیت اول یہ ہے کہ وہ خبر کتب معتمدہ میں موجود ہو جیسے کہ کتب اربعہ ہیں. خصوصیت ثانیہ یہ ہے کہ اس پر کیا ہے جی علماء مشہور کا عمل ثابت ہو. خصوصیت ثالثہ یہ ہے کہ رد ظاہری ثابت نہ ہو اس سے. ان 3 شرائط کے ساتھ استدلال یوں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ تکالیف کیا ہے شریعت میں موجود ہیں ابتدا سے، وہ حتماً ثابت ہیں اور وہ قیامت تک باقی رہیں گی، جس کو ہم اصول شریعہ سے تعبیر کرتے ہیں جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بے نکاح یعنی عبادات و معاملات تمام. خوب. ثانیاً ان تکالیف کا اجزاء و شرائط مشتمل ہونا یہ بھی بدیہی ہے کہ وہ اجزاء و شرائط پہ کیا ہے جی مشتمل ہیں، اور ان اجزاء و شرائط کا اخذ کرنا اور معلوم کرنا قرآن کریم سے یا اخبار متواترہ سے ممکن نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے پاس بچتی ہے وہ اخبار احاد بچتی ہیں. بالنتیجہ ہمارے عقل حکم کرتی ہے کہ کیا ہے جی اخبار احاد پہ عمل کریں، وَإِلَّا نماز نہیں رہے گی، کیونکہ اگر روایات کو چھوڑ دیں تو اجزاء و شرائط سارے کیا ہے روایات بیان کر رہی ہیں. روایت پہ آپ عمل نہیں کرتے تو اکثر نماز کی کیفیت آپ ثابت نہیں کر سکتے. روزہ نہیں رہے گا، حج نہیں رہے گا. بالنتیجہ فقط منحصر راہ حل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، عقل حکم کرتی ہے کہ آپ اخبار احاد پہ عمل کریں اور اجزاء و شرائط کو ان سے ثابت کریں. اورد علیہ، اس پہ اشکال کیا گیا شیخ انصاری قدس سرور کی طرف سے. 2 اشکال کیے ہیں. اشکال اول میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اجزاء و شرائط کے نسبت اخبار سوائے اخبار کے اجزاء و شرائط کا معلوم کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ یہ جو اپنے شرائط بیان کیے ہیں کہ وہ اس پہ مشہور عمل کرتے ہوں، کتب اربعہ موجود ہوں، یہ ان کیا ہے جی اس حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حصر درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ اخبار جن میں اجزاء و شرائط ہوں وہ کتب معتمدہ میں نہ ہوں، ان پر مشہور نے عمل نہ کیا ہو. لہٰذا آپ مطلق اخبار کے بارے میں کہیں، نہ کہ حصر کریں کہ جس پر عمل کیا مشہور نے اور کتب اربعہ موجود ہو الی آخرہ ہی. لہٰذا آپ مطلقاً کہیں کہ وہ تمام اخبار جن میں اجزاء و شرائط بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. یا آپ یوں کہیں کہ ہر وہ خبر جس کے صدور کا ظن ہے اور وہ دلالت کرتی ہے جزئیت و شرطیت پر، تو کیونکہ اجزاء و شرائط کا باقی کسی اور طریقے سے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے تو عقل حکم کرتی ہے ان کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے کیا ہے جی واجب ہے. ثانیہ ما ذکرہ فی الوافیہ مستدلا علی حجت الاخبار الموجودہ فی الکتب المعتمدہ، کہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ اخبار موجودہ جو ہیں کتب معتمدہ میں، المعتمدہ للشیعہ جو علماء شیعہ کے ہیں معتمد کتب ہیں، کل کتب الاربع ما امر جمع بہ، جبکہ بہت سارے علماء کافی سارے علماء کا جمع بھی کیا ہو ثابت ہو ان اخبار کے اوپر. بہا ہونا چاہیے، جمع بہا یعنی اخبار کی طرف میں جا رہی ہے. من غیر رد ظاہر، اور تیسرا شرط یہ ہے کہ رد ظاہری نہ ہو. پہلے کتب معتمدہ میں ہو، دوسرا عمل ہو، تیسرا رد ظاہری نہ ہو. تو اس کیا ہے جی ان شرائط کے ساتھ وہ انا نقطع ببقاء تکلیف الی یوم القیامہ. کیا ذکر کیا ہے وافیہ میں استدلال بیان کیفیت استدلال کیا ہے کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ببقاء تکلیف الی یوم القیامہ کہ تکالیف کیا ہے قیامت تک ہمارے گردن میں ثابت ہیں. سیما بالاصول الضروریہ کالصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والمطاجر والانکحۃ ونحوها، اس طرح کی تکالیف ساری ہمارے ذمہ میں ثابت ہیں. ما ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر غیر القطعی، جبکہ ان تمام کیا ہے صلاۃ وصوم زکوٰۃ وغیرہ ان کے تمام اجزاء یا اغلب اجزاء کیا ہے جی وہ ثابت ہیں، ان کے اجزاء و شرائط و موانع ثابت ہیں خبر غیر قطعی یعنی خبر واحد کے ذریعے بعبارت اخرى بحیث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور، کہ ہمیں قطع حاصل ہے کہ یہ امور اپنی حقیقت پر باقی نہیں رہیں گے. یا نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہے گا،
عند ترک العمل بخبر الواحد، اگر خبر واحد کے ذریعے ان کے اجزاء و شرائط کو ثابت نہ کریں تو اصل روایت متواترہ اور قرآن سے ان کے اجزاء و شرائط کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ومن انکر ذالک، اور جو اس مطلب کا منکر ہے، فانما ینکرہ باللسان، وہ لسان اور ظاہراً تو انکار کر سکتا ہے کہ نہیں اجزاء و شرائط ہم کیا روایت متواترہ سے ثابت کرتے ہیں، یہ خبر واحد کی حاجت نہیں ہے، وہ منکر باللسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کی دل کیا ہے، ایمان پہ مطمئن ہے، ایمان سے مطمئن یعنی وہ بھی قائل ہے اس بات کا عملاً کہ خبر واحد کے علاوہ اجزاء و شرائط کا کیا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس اس بیان سے یہ واضح ہوا کہ جب اجزاء و شرائط کے معلوم کرنے کا طریقہ سوائے کیا ہے اخبار پہ عمل کرنے کا اور کوئی نہیں بچا تو عقل حکم کرتے کہ حتماً اخبار احاد پر کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ فثبت من ذلك حجت اخبار الاحاد، خبر واحد۔ وأورد علیہ اولا، اس پر کیا ہے جی دو اشکالات کیے گئے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ بأن العلم الاجمالی حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بین جمیع الاخبار، آپ نے کہا ہے کہ علم اجمالی حاصل ہے کیا ہے جی ان اخبار کے نسبت جس میں مذکورہ شرط ہوں، کون سے؟ کتب معتمدہ میں ہوں، عمل کیا ہو صاحب نے، رد ظاہری نہ ہو۔ کیا ہے جی شیخ انصاری اس پہ اشکال کرتے کہ نہیں، علم اجمالی حاصل ہے بوجود الاجزاء والشرائط بین جمیع الاخبار، تمام اخبار میں، لا خصوص الاخبار المشروطہ بما ذکرہ، نہ کہ وہ اخبار جو کیا ہے کتب معتمدہ میں موجود ہوں ان میں اجزاء و شرائط پائے جاتے ہیں، نہیں، تمام اخبار میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حصر کی دعویٰ کرنا کہ ان شرائط کے ساتھ اخبار کیا ہے جی کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ فلازم ہین یعنی ہین العلم الاجمالی اما الاحتیاط، لہٰذا آپ یوں کہیں کہ علم اجمالی کو آپ احتیاط کے قائل ہوتے ہیں، اور اگر احتیاط کے قائل ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ اما الاحتیاط والعمل بكل خبر دل على جزئیت شیء او شرطیتی، ہر خبر چاہے اس میں شرائط جو آپ نے ذکر کیے ہیں کہ کتب معتمدہ میں ہو اور عمل مشہور کیا ہو یا رد ظاہری ہو یا یہ شرائط موجود ہوں یا نہ ہو، ہر خبر جو جزئیت و شرط بدل کرے اس پہ آپ عمل کریں گے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، او یا تقاضا کیا ہے، اما العمل بكل خبر ظن صدور ہو، یا ہر اس خبر پر آپ عمل کریں گے جس کے صدور کا ظن حاصل ہو، مما دل علی الجزئیت او الشرطیہ، جو شرطیت اور جزئیت پر کیا کرے، دلالت کرتی ہو۔ یعنی بعبارت اخرى دو طرح سے آپ حصر نہ کریں کہ وہ روایات حجت ہیں جو کتب اربع میں موجود ہیں اور اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں جو مذکورہ شرائط انہوں نے ذکر کیے ہیں، فاضلتون، نہیں، آپ کہیں کہ تمام اجزاء علم اجمالی جو اخبار کو حجت قرار دے وہ مطلق اخبار جن میں اجزاء و شرائط پائے جاتے ہیں، نہ کہ مذکورہ شرائط کے ساتھ اخبار کو علم اجمالی حجت قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ احتیاط کے قائل ہوتے ہیں، احتیاط کے قائل ہونے کا مطلب تمام اجزاء جو بھی خبر ہو جو جزئیت اور کیا ہے شرطیت دلالت کرے اس خبر پہ آپ عمل کرتے ہیں، یا آپ کیا ہے اما العمل بكل خبر، یا آپ عمل کرتے ہیں ہر خبر کے جس کے صدور کا ظن حاصل ہو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اما الاحتیاط و اما العمل بكل خبر۔ اما الاحتیاط یہ جو احتمال اول ہے اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے، یعنی احتیاط کرتے ہیں یعنی ہر خبر پر عمل کرتے ہیں، ہر خبر کون سی، چاہے اس کے صدور کا ظن حاصل ہو یا ظن حاصل نہ ہو۔ بخلاف اما العمل بكل خبر ظن صدور ہو، بخلاف ہے کیا ہے احتمال ثانی کے ہے کہ آپ عمل کریں اس خبر پر جس کے صدور کا ظن حاصل ہو اور وہ دلالت کرتی ہو جزئیت اور شرطیت کے اوپر۔ اگر آپ یہ دوسرا احتمال لیتے ہیں تو اس کا دائرہ تھوڑا سا اضیق اور اخص ہے، کیونکہ وہ اخبار جن کے صدور کا ظن حاصل نہ ہو، واضح ہے، اور وہ جزئیت اور شرطیت پہ دلالت کرتی ہوں تو اس احتمال ثانی سے وہ خارج ہوں گی، جبکہ احتمال اول میں کیا ہے جی وہ شامل ہیں، چاہے صدور کا ظن حاصل ہو یا نہ ہو، یہ دونوں احتمالوں میں یہ فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالی مطلب واضح ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔